وہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی قحط پیدا کرتا ہے، بیماریاں دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، تنگ دستی کا زمانہ بھی وہی لاتا ہے اور خوشحالی کا دور بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ایمان کے بنیادی عقائد ہیں، جس کے مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں۔ اب انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر اور پختہ سے پختہ ترین کرے۔ یہ رشتہ اور رابطہ جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا، انسان کے ایمان میں اتنا زیادہ نکھار پیدا ہوگا اور اللہ سے قرب کا دائرہ ویسے ہی مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ سال کے 365 دن، ہر دن کی ہر ساعت، ہر ساعت کا ہر لحظہ سب اللہ کا پیدا کر رہا ہے۔ اس کے نزول رحمت کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ مگر کچھ خاص ایام اس کے ہیں جس کو خصوصی طور پہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرما دیا ہے۔ کچھ خاص راتیں ہیں، کچھ خاص دن ہیں، کچھ خاص لمحات ہیں، کچھ خاص ساعتیں ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی جب بھی کرتا ہے دعا تو قبول ہوتی ہے، مگر اسے پردے راز میں رکھا گیا ہے۔ اگر سب چیزیں واضح کر دی جائیں نا تو آدمی اسی پر قناعت کر لے گا۔ ہر جمعہ کو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دعا آدمی کرے گا تو قبول ضرور ہوگی۔ کون سا وقت ہے؟ اللہ نے صیغہ راز میں رکھا ہے تاکہ صرف اس وقت تک انسان کی عبادت اور رابطہ قلب ببارگاہ الہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس رابطے کے اندر وسعت و پھیلاؤ پیدا ہو، ایک تجسس اور سسپینس رہے اور تلاش رہے اور جستجو رہے، اور ہر وقت اللہ سے رابطہ انسان اپنے دل کا کم سے کم جوڑے رہے، اور جب جب موقع آئے تو پیشانی کا رابطہ بھی بارگاہ الہی سے کر دے۔ اسی طرح کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، عیدین کے ایام ہے۔ کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج النبی ہے، شب میلاد مصطفیٰ ہے۔ کچھ خاص مہینے ہیں، جیسے محرم کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے مختص ہے۔ جب ماہ رجب آتا تھا تو مدنی آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے لیے برکت دے۔ اس برکت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں برکت دے کا مفہوم یہ نہیں کہ یہ مہینہ خوب پھیل جائے، 30 دن کے بجائے 60 دن، 70 دن، 80 دن کا ہو جائے، یہ برکت کا مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے برکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں دنیا آخرت کے لیے، ان میں برکت دے دے۔ ہمارے ایمان میں برکت ہو جائے، ہمارے اعمال صالحات میں برکت ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہماری صحت میں برکت ہو جائے، ہماری خوشحالی اور فراوانی مال و زر میں برکت ہو جائے۔ وہ سارے معانی اس کے اندر آ گئے۔ اور خاص طور سے جب اللہ سے برکت کی دعا کی جاتی ہے مجملاً، تو اس سے حقیقی جو برکت مراد ہوتی ہے وہ آخرت کی برکت ہوتی ہے، کہ آخرت میں ایسی برکت رہے جہاں زحمت نہ ہو،
جنت رہے، نعمت رہے، تیری عطا رہے، تیرا رضوان رہے، تیری خوشنودی رہے، مصطفیٰ کی قربت رہے. یہ برکت کا مفہوم ہوتا ہے. مقبولیت برکت کا مفہوم میں شامل ہے، محبوبیت برکت کے مفہوم میں شامل ہے. جیسے اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد پر برکت کا نزول فرما، یعنی ان کی محبوبیت میں روز بروز اضافہ فرما دے، ان کے درجات میں برکت عطا فرما، ان کے مقامات میں برکت عطا فرما. یہ مفہوم ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت کا نزول فرما، وبلغنا رمضان، اور مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی اتنی عمر میں اضافہ فرما دے کہ ماہ رمضان میں پالوں. یعنی وہ مہینہ ہے رمضان کہ اللہ کے رسول کے دل میں یہ حسرت ہے کہ یا اللہ میں رمضان کا مہینہ پالوں. ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں. وہ رمضان جو خاص تیری رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، بخشش کا، اور رضوان کا، اور خوشنودی کا، اور تیری عنایتوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ مجھے بھی مل جائے. جو رحمتوں کے خزینہ ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن پر حل بحاللہ برکات کا نزول فرماتا ہے، وہ مصطفیٰ دعا کرتے ہیں یا اللہ شہر رحمت رمضان میں میرا داخلہ ہو جائے. اب سوچئے کہ یہ مہینے کتنے برکت افزا مہینے ہیں. یا اللہ ہمیں رجب میں برکت نازل فرما، ہمیں ہمارے لیے شعبان میں برکت نازل فرما دے، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اس مہینے سے ہے. مصطفیٰ کی شان بھی بڑی عجیب شان ہے. محبوبیت کے تمام کمالات رسول کی شان میں کمال کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں. جس چیز کو مصطفیٰ اپنا کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کی ہو جاتی ہے. جس چیز کا رابطہ اور تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. وہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا کہہ دیا، آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے چاند سورج ستارے بن گئے. وہ اہل بیت جن کو اللہ کے رسول نے اپنا کہہ دیا، وہ کشتی نجات بن گئے. جس شہر کو رسول اللہ نے اپنا مدینہ کہہ دیا وہ جنت کا نمونہ بن گیا. جس کو اپنا کہہ دیا وہ اللہ کا مقبول اور بندوں کا محبوب بن گیا. تو یہ مہینہ وہ ہے شعبان کا مہینہ جس کو مصطفیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کہتی ہے کہ رسول نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یوں تو اللہ کا مہینہ ہر مہینہ ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کا ہے. مگر رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ بہت قریب کر دیتا ہے. اور شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے کا لحاظ کرتا ہے آدمی تو اللہ کے رسول سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے پہلے شعبان ہے پھر رمضان. شعبان رمضان کہ شعبان کے ذریعے آدمی رمضان تک پہنچتا ہے. تو فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کہ جس طرح مصطفیٰ کے توسط سے اللہ تک انسان پہنچتا ہے اسی طرح شعبان کے توسط سے رمضان تک پہنچتا ہے. تو شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں شہر شعبان المطہر و شہر رمضان المکفر. شعبان کا مہینہ پاک کرنے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ پاک کرنے کا مہینہ ہے. اور رمضان کا مہینہ کفارہ کرا دینے کا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ پاک کرنے کا مہینہ ہے. تو بس شعبان کا مہینہ پاک کرنے کا مہینہ ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے پاک ہو جائیں گے. ہماری ماں بہنوں نے تو یہ سوچا ہے اس مہینے کے بارے میں کہ ہاں وہ مکانات کی صفائی کر دیں اور سارے برتن کو دھول دیں، اسی پاک کرنے کا مہینہ نہیں. پاک کرنے کا مہینہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کا وجود پاک رہے گا، اس کا قلب پاک ہو جائے گا، اس کی زندگی پاک ہو جائے گی. جو گناہوں کی نجاستوں میں نچلا ہوا ہے انسان کا وجود، برے خیال کی آمادگاہ بنا ہوا ہے یہ دل. شعبان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس مہینے کے صدقے میں آدمی اپنے دل کو گناہوں کی قدورتوں سے اور خطیات کی خباثتوں سے پاک کر لے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے. اور یہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس پاک مصطفیٰ سے اپنا رابطہ انسان زیادہ سے زیادہ بنا لے. شعبان میرا مہینہ، مصطفیٰ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. تو ایسا انسان اس مہینے میں کرے کہ اللہ کے رسول سے قریب ہو جائے.
اور اس جب پاک بارگاہ تک پہنچ جائے گا، پاک مصطفیٰ کی پاک بارگاہ تک انسان کی رسائی ہو جائے گی تو خود بخود پاک ہو جائے گا۔ صحابی ہونے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے کیسے ہوتے تھے؟ اکثر تو بت پرست تھے، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی پاک بارگاہ میں آئے، آپ کا پاک چہرہ دیکھا، آپ کی پاک صحبت اختیار کی، آپ کا پاک کلمہ پڑھا، تو کیسے پاک ہو گئے کہ اللہ نے ترازی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ مصطفیٰ سے قریب ہو کر انسان پاک ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ شعبان کا جو مہینہ ہے نا، خاص طور سے درود و سلام کا مہینہ ہے، مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور مصطفیٰ کا مہینہ ہے تو مصطفیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ۔ اور مصطفیٰ سے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، صلاۃ و سلام کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ صلاۃ و سلام کسی صیغے اور کسی جملے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے میں یہ نکتہ سننا چاہتا ہوں، یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے نا، کچھ صیغے اور کچھ اشعار اور کچھ جملے ایسے ہیں جس کو صلاۃ و سلام سمجھ لیا گیا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے تبھی صلاۃ و سلام ہے، ورنہ نہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی یہ گمراہی ہے۔ سب سے بہتر صلاۃ و سلام وہ ہے جو عربی میں ہے، اور جس کی تعلیم مصطفیٰ نے دی ہے یا صحابہ پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کے پیرائے میں جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، الفاظ بدلے رہتے ہیں، وہ سب سے بہتر صلاۃ و سلام ہے۔ اور اردو کا صلاۃ و سلام جو ہے وہ تو بات کے ہے، میں نے لکھا، دوسرے نے لکھا، تیسرے نے شاعر، وہ سب بات کی پیداوار ہے۔ اس کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہیے کہ اس پر سنیت کا دار و مدار رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھے تبھی سنی ہے ورنہ سنی نہیں۔ صلاۃ و سلام اصلی وہ ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، اہل بیت پڑھتے تھے، وہ اصل صلاۃ و سلام ہے جو عربی کے صیغے سے ہوتی ہے۔ ہاں، ان الفاظ کو اور ان مضامین کو اردو کے پیرائے میں نثر میں یا نظم میں ڈھال دیا جائے، وہ بھی صلاۃ و سلام یقیناً ہے، مگر اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے یا صحابہ کرام اور اہل بیت کی زبان سے نکلا ہے۔ اصل صلاۃ و سلام وہ ہے، بات کا ہے، پہلے کا ہے۔ جب سابقین اولین کے درجے تک بات صحابہ نہیں پہنچ سکتے تو سابقین اولین کی زبان سے نکلا ہوا درود شریف کا کلمہ بات کے لوگ اس زبان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو صلاۃ و سلام اس مہینے میں بکثرت پڑھیے، وہ کام کیجیے جو مصطفیٰ کو راضی کرے۔ اب سمجھ لیے ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور وہ کام چھوڑ لیجیے جو مصطفیٰ کو ناراض کر دے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کے اعمال روزانہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قبر میں رسول اللہ آرام فرما ہے نا، فرشتے سارا اعمال پیش کرتے ہیں، سارے اعمال ہمارے پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے یہ کیا۔ فرماتے ہیں جب میرے امتی کا کوئی جرم یا گناہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ تڑپانے والا کام مت کیجیے، مصطفیٰ تڑپ جائے، مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے، مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے، وہ کام مت کیجیے گا۔ وہ کام کیجیے جو مصطفیٰ کو راحت پہنچائے، جو مصطفیٰ کو طمانینت قلب عطا کرے، جس سے مصطفیٰ کو سکون ملے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، اور مصطفیٰ کے زبان سے آپ کے لیے دعا کے الفاظ نکل جائیں۔ وہ کام کیجیے، سمجھیے سب کچھ اس کے اندر سمٹ آیا۔ وہ کام کیجیے جو مصطفیٰ کو راضی کر دے، وہ کام مت کیجیے جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائے یا آپ کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، تڑپ جائیں، بے چین ہو جائے مصطفیٰ۔ آپ کے سارے اعمال، ہمارے سارے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں روز پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ مستدرک احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں، سب میں یہ روایت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ کیوں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ اس کی بہت سی حکمتیں اپنے فہم کے مطابق لوگوں نے بیان کی۔ سب سے بڑی حکمت جو خود اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید، حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں اور حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، حضور نے اپنی گود میں انہیں پالا ہے۔
وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ ماہ شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب میں عبادت کر لیتے ہیں، رمضان میں باتیں کر لیتے ہیں، بیچ میں یہ جو ایک مہینہ پڑتا ہے نا تو لوگ غفلت میں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں زیادہ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں تو عبادت کا ذوق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت بیان کی کہ اس مہینے میں لوگوں کا رزق، لوگوں کی عمر متعین کر دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے اسی مہینے کی ایک رات میں کہ فلاں مہینے میں فلاں دن میں فلاں تاریخ میں فلاں کا انتقال ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اس دفتر میں لکھا جائے تو میں روزے کے عالم میں رہوں۔ اب اس مہینے کی وہ رات کون سی ہے؟ متعدد احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ جو 15ویں رات ہے وہی رات ہے جس میں انسان کی زندگی اور موت اور رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم لوگ شب برات کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البراء بھی کہا گیا ہے۔ شب براءت، شب برات نہیں ہے، برات نہیں، براءت، براءت مانے رہائی، نجات، یعنی لیلۃ البراء من النار یا من العذاب، عذاب سے براءت اور بخشش اور رہائی کی رات ہے یہ۔ لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا، رحمت کی رات ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا گیا، برکت کی یہ رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، طویل حدیث ہے شب برات کے بارے میں۔ کہتی ہے کہ عائشہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کے ایک وقت اٹھے اور کمرے سے نکل گئے، میں بیدار ہوئی تو حضور نہیں تھے، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ حضور جبۃ البقیع میں تشریف لے گئے، جبۃ البقیع مسلمانوں کا قبرستان۔ وہاں پہنچی تو اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوئے، کچھ گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ غنم کے بھیڑ بکریوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس زمانے میں قبیلہ غنم ایسا قبیلہ تھا جس کا ایک ایک فرد بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا، ہزاروں ہزار بھیڑ بکری جاتی، سب سے زیادہ ریوڑ انہی کے پاس تھا۔ اس خاندان کا ایک ایک فرد یہی کاروبار کرتا تھا، بھیڑ بکریاں بیچنا، یہی ان کا کاروبار، یہی ان کا روزگار تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبیلہ غنم میں جتنے بھیڑ بکریاں ہیں نا اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف فرماتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان جدر الله الى السماء الدنيا ويقول الا بمستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا الى سار الليلة۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خاص تجلیاں اس آسمان دنیا پہ نازل فرماتا ہے۔ وہ آسمان جو پہلا آسمان ہے اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ آسمان کے 7 طبقات ہیں نا، تو دنیا تو جو سب سے قریب ہے تو لامکاں سے، عرش اعظم سے ہوتے ہوئے، سدرہ سے ہوتے ہوئے، بیت معمور سے ہوتے ہوئے اپنی خاص تجلیوں کا نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے الا مستغفرین فاغفر اللہ، ہے کوئی گناہوں میں لٹلا ہوا جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، آئے میرے پاس میں معاف کروں گا۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی چاہنے والا بے روزگار ہے، کاروباری پریشانی ہے، معاشی تنگ حالی ہے، فاقے سے دن گزر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، آئے مجھ سے روزی مانگے میں دوں گا اسے روزی۔ الا مبتلا فاعافی، ہے کوئی مصیبت زدہ بیمار ہے، لا علاج مرض میں گرفتار ہے، آئے مجھ سے دعا کرے، میرے سامنے روئے گڑگڑائے، میں اسے نجات دے دوں گا۔ اور پوری رات اس قسم کی صدائے رحمت آتی رہتی ہے، پوری رات فجر تک یہی سلسلہ
رحمت و پیام و کلام رہتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت میں گزارو، نماز پڑھو، دن کے وقت روزے رکھو. یہ اللہ کے نبی کی خاص تعلیم. کیوں؟ فرمایا کہ آج کی رات روزی لکھی جاتی ہے، آج کی رات زندگی لکھی جاتی ہے. اب ہمارے سامعین جو سوچتے ہوں کہ شب قدر کے بارے میں بھی ایسی ہی روایتیں ہیں اور شب برات کے بارے میں مولانا صاحب یہی بیان کر رہے ہیں. فرق ہے. شب برات میں یہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس شخص کو کتنی روزی ملے گی، اور لوح محفوظ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ زندہ رہے گا، کہ اس سال کی کسی تاریخ میں اسے مر جانا ہے. اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں اس سے متعلق جو کام ہے، اس سے متعلق جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے حوالے کام کر دیا جاتا ہے. یعنی کسی کو مرنا ہوتا ہے، اب وقت متعین کر کے حضرت ملک الموت کے حوالے کر دیا گیا، جاؤ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں سیکنڈ پر اس آدمی کو روح قبض کرنا ہے. یعنی شب برات میں یہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر قلم قدس سے لکھ دیا جاتا ہے فلاں اتنا رزق ملے گا اور اتنی زندگی سے ملنے والی ہے، زندہ رہے گا کہ مرنے والا ہے. اور جب شب قدر آتی ہے تو وہ کام اس سے متعلق فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے اور بہت سے لوگوں نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا تو شب برات کی اہمیت اور افضلیت ہی سے انکار کر بیٹھے. تو اس مہینے کی یہ رات شب براءت جسے کہا جاتا ہے بڑی اہم رات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص نسخہ بتلایا ہے وہ یہی کہ رات کو نماز، دن کو روزہ. حضور نے جو چیز بتلائی ہے وہی دیکھیے سب سے اہم ہے. اور پھر یہ ہے کہ بخشش رات میں ہوتی ہے، روزی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مصیبت میں گرفتار آدمی اللہ کی بارگاہ میں خلاصی کیا استغاثہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے. کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب بخشش کا طلبگار تو ہر صاحب ایمان ہے. ہم اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں تو بڑی ناسپاسی ہوگی کہ ان لوگوں کو چھوڑ لے جن کی وجہ سے ہمارا دنیا میں وجود ہے. ہمارے والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، تو جہاں اپنے لیے بخشش کی دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے بھی کریں، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، آبا و اجداد کے لیے بھی دعا کریں. اگر جا کر وہاں دعا کر لیں ان کے آستانے پر اور بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. موت کو یاد کرتے رہنا بھی بہت اہم چیز ہے. یہ آخرت سے انسان کے تصورات کا سلسلہ جوڑتی ہے. اور جب موت سے آدمی غافل ہو جاتا ہے نا تو دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاتا ہے. موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اکثر وہ ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والے اور کاٹنے والی جو چیزیں یعنی موت، اس کو اکثر یاد کیا کرو. تو فرمایا گیا کہ قبروں پر جایا کرو، قبروں پر جایا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتے ہیں کہ جہاں یہ ہے نا قبر کی تاریکی میں، تنہائی میں، خلوت میں کوئی موجود نہیں، وہاں ہمیں بھی آنا ہے. جب اس کو بار بار یاد کرو گے احساس جاگے گا، تو اپنی موت کو یاد کرو گے تو استغفار کرو گے، گناہ سے بچو گے، نیک کام کرتے رہو گے، آخرت کو یاد کرو گے، اللہ سے اپنا راستہ مضبوط کرو گے. تو جب یہ رات استغفار کی رات ہے، اپنے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، دادا دادی نانا نانی کے لیے، بزرگوں کے لیے، علاقے کے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے مرحومین کے لیے، اپنے علاقے کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے، تو ان کے آستانوں پر، ان کے مزارات پر، ان کے قبرستان پر جا کر دعا کر لینا بہت بہتر ہے. تاکہ ایک طرف تو یہ فائدہ ہو کہ ہوتا ہے کہ یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس جاتا ہے، دعائیں خیر کرتا ہے، تو اس کے وجود کو وہ محسوس کرتے ہیں اور ایک طرح کی انہیں ایک سکون ملتا ہے، سکون کا احساس انہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی سفر میں چلا جائے، اپنے گھر والوں سے، بستی والوں سے، رشتہ داروں سے، علاقے کے لوگوں سے بہت دور چلا جائے، وہاں اجنبی لوگ ہیں یا ایک دم تنہائی میں رہتا ہے، اور اچانک
اس کے گھر کا کوئی آدمی پہنچ جائے ملاقات کے لیے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہ بزرگ ہیں جو آج قبروں میں آرام کرتے ہیں، جب ان کے گھر کے لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں نا اور ان کے وجود کو جب محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس آئے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری خوشیوں کے لیے نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیے، آج قبر میں خوشی کے لیے ہمیں بھی تو کرنا چاہیے۔ تو اس رات کو قبرستان پہ جا کے ان کے لیے دعائے خیر کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ میں ایک زمانے سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 32-33 سال سے میں مسلسل جمعہ پڑھا رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اور نہ جانے کئی ہزار تقریریں میری ہو چکی ہوں گی۔ جب بھی شب برات کا مہینہ آیا، میں نے ہمیشہ تقریر کی، دیکھیے فضولیات سے بچیے۔ الحمدللہ 30 سال کے عرصے میں محنت بڑی بارآور ثابت ہوئی، پٹاخہ بازی، آتش بازی، یہ سب چیزیں تو ختم ہو گئیں اس رات میں، لیکن ایک قباحت ہے ابھی، وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کو نہیں تو دن کو شروع ہو جاتے ہیں کہ ارے بڑی اچھی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے، بڑا گناہ ہوگا اس رات کو نہیں، یعنی دن کو بڑا ثواب ملے گا، خوب پٹاخہ بازی کریں، دن کو نہیں۔ پٹاخہ بازی کرنا ہی غلط ہے، چاہے دن کو ہو یا رات کو، چاہے جمعہ کو ہو یا بدھ کو ہو۔ پٹاخہ بازی کسی بھی موقع پر، چاہے جیت کے موقع پر ہو یا ہار کے موقع پر ہو یا شادی کے موقع پر ہو یا شب برات میں یا چاند ہونے پر ہو یا عید کے موقع پر ہو، پٹاخہ بازی ہی غلط ہے۔ یہ اپنے پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ دیکھیں کئی نقصانات ہیں، ایک تو اپنے پیسے کو ضائع کرنا، فضول کام میں اپنے پیسے کو ضائع کرنا، یہ گناہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھ جل گیا، کبھی چہرہ جل گیا، کبھی کہیں چلا گیا تو آگ لگ گئی، یہ نقصان ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ ہے کہ فضا میں بدبو پھیلتی ہے اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، جہاں بدبو رہتی ہے وہاں سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اب شادی کی تقریب ہے، وہاں بدبو پھیلا دی، بدبو جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے، خوشبو جہاں ہوتی ہے وہ فرشتہ رحمان آتا ہے۔ تو خوشبو پھیلائیے، بدبو مت پھیلائیے۔ اسی لیے قبرستان پر کوئی گندی چیز اور بدبودار چیز لے کر نہیں جاتے، گلاب کی مالا لے کر جاتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو رہ جائے، اگر بتی سلگا دیتے ہیں کہ خوشبو ہو جائے۔ مگر ہمیشہ کہا، پھر کہتا ہوں، اب تو بہت کمی آگے، مگر کچھ ہے، وہ کچھ بھی ختم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جا کے قبر پر اگر بتی موم بتی گاڑ لیتے ہیں، نہیں، قبر والوں کو اس سے عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف متعدد احادیث ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قبر کو آگ کی چیزوں سے دور رکھو، آگ کی کوئی چیز قبر کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ جو قبر میں آرام فرما رہے ہیں نا، اس کی تپش محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے اعمال صالحات کی بنا پر اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ آگ جو ہے یہ تو جہنم کا حصہ ہے نا، اس کو قبر سے دور رکھو، نہ اگربتی نہ موم بتی، کچھ نہیں ڈالنا ہو تو جا کے چند پھول رکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ٹہنیاں جب تک سبز و شاداب ہوتی ہیں اور قبر پر اگر ان کا وجود رہتا ہے تو یہ تسبیح پڑتی رہتی ہیں اور صاحب قبر کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں، حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر والوں کو عذاب۔ مصطفیٰ کی نگاہ ہے، قبر کے اندر آدمی سویا ہوا ہے، فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک درخت سے ٹہنیاں کاٹی اور قبر پر اس طرح لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز و شاداب رہے گی، تسبیح پڑھتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک ذکر ہوتا رہے گا صاحب قبر سے عذاب ہلکا ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے بزرگان دین کے قبروں پر ہم لوگ پھول ڈال دیتے ہیں، جب تک یہ شاداب رہیں گے، کلمہ پڑھتے رہیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے، اور قبر والے کو اس سے ثواب ملتا رہے گا اور عذاب دور ہوتا رہے گا۔ تو یہ اگربتی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اگربتی کا سلسلہ ہی آپ لوگ ختم کر دیجیے۔ کیسے کیسے اگربتی بنتی ہے نا، میں جانتا ہوں، مجھے تو وحشت ہوتی ہے اگربتیوں سے۔ آپ پھول لے کر جایا کیجیے، جو بھی قبر والے ہیں 1-2 پھول ڈال دیجیے، مالا ڈال دیجیے، تو اس کا فیض ملتا رہے گا۔ ورنہ آج اگربتیوں میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، کیا معلوم نہیں اس کو راحت ملے گی اس کے قبر والے کو تکلیف ہوگی۔ دور بھی جو لگائی جاتی ہے نا، تو مجھے بہت زیادہ اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ تو آپ لوگ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں لے گئے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فاتحہ کا پھول پیش کر دیجیے، جائیے پہلے قبر والوں کو سلام کیجیے، السلام علیکم یا اہل القبور،
قبرستان میں داخلے کا یہ طریقہ ہے، یا قبرستان نہ ہو کسی کی ایک انفرادی قبر بھی ہو تو السلام علیکم یا اہل القبر، زیادہ قبریں ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور، سلام پیش کرنے کے بعد جائیے وہاں فاتحہ پڑھیے، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، طویل سے طویل پڑھ سکتے ہیں، مختصر سے مختصر پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے مختصر فاتحہ یہ ہوتا ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو خاص جس کو کہتے ہیں ثواب پہنچانا، ایصال ثواب پہنچانا، ہاتھ اٹھا لیجئے اور دعا کی یا اللہ میں نے جو فاتحہ پڑھی ہے، تیرے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، درود شریف پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اسے قبول کر لے۔ اس کا ثواب آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، حضور کے تمام صحابہ اہل بیت کو عطا فرما، تمام اولیاء کرام کو عطا فرما، شہداء کو عطا فرما، علماء ربانیین کو عطا فرما، اور اس صاحب قبر کو اس کا ثواب عنایت فرما، اس کو عذاب سے دور رکھ، اپنی رحمتوں کے شامیانے میں اسے جگہ عطا فرما۔ یہ 2 دعا کرنا ہو ان کے لیے کیجیے۔ بزرگوں کے مزارات پہ جائیے تو یہ بھی دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کرنے کے بعد یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے ولی ہیں اور ہم سب کے بزرگ ہیں، یا اللہ ان کے توسط سے ہم پر رحمت نازل فرما دے، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ بس اسی طریقے سے آپ لوگ فاتحہ پڑھا کیجیے۔ اور بہت سارے جو خرافات ہوتی ہیں، اس رات کو لوگوں نے سیر و تفریح کا ذریعہ بنا رکھا، خاص طور سے یہ ہمارے نوجوان ہیں نا، بائک میں ریسنگ کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ علمان والحفیظ، نہ جانے اس رات کو کیا سمجھتے ہیں یہ لڑکے۔ وہ چنار چلیں گے، چکیا چلیں گے، یہاں چلیں گے، وہ فاتحہ پڑھنا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم التي في الصدور، اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے جو سینوں کے اندر دھڑکتا رہتا ہے۔ کس نیت سے جا رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ کہ چکیا اور چنار یہ سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں مت جائیے، نیت پہلے درست کیجئے، کس لیے جا رہے ہیں آپ؟ گھومنے کے لیے نہیں۔ بڑی مبارک رات ہے میرے بھائی، بڑی رحمت والی رات ہے۔ جتنا ہو سکے آپ شب بیداری کر سکتے ہیں، عبادت کے ساتھ کیجئے، ورنہ سو جائیے، فجر کے وقت اٹھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجیے، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ کہ گھومنا پھرنا بائک لے کر 10-20 اور وہ ہلڈنگا مچاتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے، ہاں ہاں کرتے ہوئے، اور وہ ریسنگ کرتے ہوئے، ادھر ان کی گاڑی پھسل رہی، ادھر ایکسیڈنٹ ہو رہا، خرافات ہیں۔ یہ رحمت کی رات آپ کے لیے عذاب کی رات نہ بن جائے۔ حالات سے آگاہی حاصل کیجئے، کتنے خراب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کتنے خراب دور سے گزر رہے ہیں۔ اب بھی اگر نہ چیتے، اب بھی ہم نے غور و فکر نہ کیا تو ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑی اہم رات قریب آنے والی ہے، اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانیے، نہ جانے پھر وہ رات کبھی ملے نہ ملے۔ اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منائیے، اللہ بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے اللہ، غضب نازل ہو رہا ہے، اس کا ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب محسوس کرتے ہیں آپ لوگ، بہت ناراض ہے۔ بس اپنے خدا کو راضی کر لیجیے، دنیا کو راضی کر کے ہم کیا کریں گے؟ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو یہ سارے سلسلے جو عذاب کے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عذابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو اپنا مذہبی تشخص بچانا مشکل ہو جائے گا، آپ اپنی اسلامیت چھپا کے چلیں گے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، میں نے سنا تھا کہ لوگ اپنی داڑھی مڈوا دیتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان ہے تو قتل کر ڈالیں گے۔ اسپین کی تاریخ میرے سامنے ہے کہ کیا 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 گیا مسلمانوں کو، ہندوستان کو پھر اسپین بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ نہ سمجھے اور نہ سمجھے تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کو اسپین بنا دیا جائے گا۔ کبھی اسپین کے حکمرانوں نے، مسلم حکمرانوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسپین سے مسلمانوں کا وجود ختم ہوگا۔ صدیوں تک حکومت کی اسپین پر مسلمانوں نے، اور بڑے جلال و جبروت کے ساتھ ایسی ایسی عمارتیں بنائی تھی۔ الحمرا ہے، قصر حمرا، مسجد قرطبہ، آج بھی دنیا کی عظیم ترین عمارتیں یہ سب ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ریاضی داں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے انجینئر تیار ہوئے تھے اسپین میں۔ مسلمان اس زمانے میں جتنا علمی کام اسپین میں ہو رہا تھا دنیا میں کہ نہیں ہو رہا تھا، مگر دنیا کے رنگ ریلیوں میں جب یہ بھول گئے مسلمان، وہاں کے حکمراں، وہاں کے عوام، وہاں کی رعایا، وہاں کے علماء، وہاں کے خواص، وہاں کے عوام،
تو اللہ کا کیسا عذاب آ گیا. گاجر مولی کی طرح اسپیڈ میں کاٹے گئے. اکثریت تھی، حکومت تھی، ہر طرح کی طاقت تھی، دبدبا تھا، اقتدار تھا. ہندوستان میں تو ہم کچھ نہیں ہے، نہ ہماری اکثریت ہے، نہ ہمارا اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے. بس سہارا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اگر اب بھی آپ نہیں سنبھلے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. بس یہ کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے اس لیے بچ جائیں گے. حاشا وکلا، ایسا نہیں ہوگا. بغداد میں جو مسلمان مارے گئے وہ بھی مسلمان ہی تو تھے، اللہ کے رسول کی امت تھے. تاتاریوں نے سروں کا مینار بنا دیا تھا بغداد میں گھس کر. اسپین میں جو مسلمان مارے گئے وہ بھی کلمہ ہی پڑھنے والے تھا نا. آپ کس خوشفہمی میں مبتلا ہے کہ ہم رسول کی امت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ارے ہو رہا ہے اور اب جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. یہ بڑی مبارک رات ہے. کسی کا گناہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی آپ کر دیتے ہیں اور دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، فلاں کے ساتھ جرم کیا ہے، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جائیں اسے معافی تلافی کریں، تو آپ کا قدم 10 بار رکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جائیں تو وہ بھگا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذلیل کرے. بار بار آپ کو جھجک پیدا ہوتی ہے، کہیں ذلیل نہ کر دیا جائے، کہیں بھگا نہ دیا جائے، کہیں ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کر دی جائے. مگر وہ خدا کی بارگاہ ہے. کتنا گناہ کر لو، نہ ڈانٹا جائے گا، نہ بھگایا جائے گا، نہ رسوا کیا جائے گا، نہ ذلیل کیا جائے گا، نہ خار کیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا تم نے کیوں کیا ہے. دوسروں کے پاس گناہوں کی معافی کے لیے جاتے ہیں تو بھگایا جاتا ہے، اور وہاں جب جاتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دیتے تو اس کی رحمتیں سینے سے لگا لیتے. دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے. خدا کے پاس جب جا کے معافی مانگتے ہیں تو ذلت میں پڑا ہوا انسان ہے، اللہ اسے عزت دے دیتا ہے. اس خدا کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا دو. شب برات کو ضائع مت کرنا، ضائع مت کرنا. گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں میرے نوجوان بھائیوں مت لگانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رات رحمت کی ہے وہ زحمت کی تمہارے لیے بن جائے، رسوائی کی بن جائے. یہ عزت حاصل کرنے کی رات ہے، رسوا ہونے کی رات نہیں ہے. عزت والے خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لو، خوب اللہ کو مناؤ، روٹو، گگڑاؤ، معافی طلب کرو، سجدے میں اپنی ناک رگڑو، کہو کہ مولا ہم نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ کام کر کے جانا. حضور نے فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کے دامن پر اس کا داغ لگا ہے تو شب قدر اور شب برات پوری رات روتا رہے گا، پھر بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. فرمایا کہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ شب برات میں اسے معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سب شرک سے محفوظ ہیں، ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں، اللہ کا بڑا کرم. فرمایا کہ جو نجومی ہے، نجومی اس کی مغفرت و بخشش نہیں ہوتی. ستاروں کی چال لے کر بتلاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. تو جو نجومی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو نجومیوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے. اسی طرح کاہن ہے، اٹکل پچھم لگا کے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ غیب کی باتیں اٹکل پچھم کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. جو جادو ٹونا کرنے والا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جادوگر ہو یا کلہین ہو، یا ان کے پاس جا کے جادو ٹونا کرانے والا ہے، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ایک چیز اور ہمارے نوجوان خاتون سے سنیں، جو شرطیں لگانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. آج بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، خوب شرطیں لگتی ہیں. اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات اور شب قدر میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. فلاں ٹیم جیت جائے گی ہم اتنا دے دیں گے، اور فلاں ہار جائے گی تو اتنا لے دیں گے. ہمارے یہ نوجوان شرطیں لگاتے ہیں اور کافی پیسہ جیتتے بھی ہارتے بھی ہیں. حضور فرماتے ہیں شرط لگانے والوں کی بخشش رات میں نہیں ہوتی. دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. ایک بھائی سے بھائی کی کوئی بات ہوگی، اب دل میں چھپائے بیٹھی. پڑوسی سے پڑوسی کی بات ہو گئی، رشتہ دار سے رشتہ دار کی کوئی بات ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، اب دل میں لیے بیٹھے ہیں. جب بھی موقع پڑے گا اس سے بدلہ لیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو رسوا کریں گے. اپنے دل میں بہت چھپائے بیٹھے ہیں، نفرت کا لاوا پھوٹ رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی. جو شرابی ہے، شرابی عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. کینہ توز ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. پوری رات نماز پڑھتا رہ جائے، علاقے کے تمام بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دے دے،
تلاوت کرتا رہے, استغفار پڑھے, درود و سلام پڑھے, رو رو کر خدا کی بارگاہ میں مانگے. مگر بوڑھے ماں باپ اگر ناراض ہے نا, اللہ معاف نہیں کرے گا. خدا کی رحمت آباد ہے کہ جا, میں نے دنیا میں تیرے محسن کو بھیجا ہے تیرے باپ اور ماں کی صورت میں, پہلے ان کو راضی کر لے, پھر اس کے بعد میری رضا کا طلبگار بننا. جب تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہے, میں راضی ہونے والا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. باپ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. باپ ناراض ہے, اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے باپ کو راضی کر لیا جائے, جیسے بھی ہو. اللہ کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کیا جائے, اسی طرح ماں کو راضی کیا جائے. یہ ماں کو راضی کر لینا اتنی بڑی رحمت ہے کہ ساری رحمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. اور ماں اگر ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا. کتنا ہی سجدہ کریں, تلاوت کریں, نوافل کا اہتمام کریں, دل پر روزہ رکھیں, اللہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ سب اہتمامات پہلے کر لیجئے. معاملات کسی سے ہیں درست کر لیجئے. یہ جھگڑا فساد ہوا ہے, دل میں کچھ ہے نا, نکال دیجئے. چلیے جو ہوا ہوا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آپ کو ہی معاف کرے. یہ جادو ٹونا یہ ساری خرافات ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, خاتوں سے عورتوں میں. اور یہ ان کا اندھے وشواس اتنا ہے نا کہ اگر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے, ارے بھائی چکر میں مت پڑو, جاؤ یہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو وہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمیں یوں ہی ٹرخا دیا, کوئی توجہ نہیں دی. اور جب بیٹھے اور تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اور بتلایا کہ وہ تمہارے اوپر 4 شیطان ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہیں اور فلاں نے کیا, بڑا بہت توجہ. جو گمراہ کر رہا ہے ان لوگوں کو, اس کو اپنا محسن لوگ سمجھتے ہیں, اور جو صحیح راستہ بتلا رہا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یوں ہی ہمیں ٹرخا دیا, کوئی توجہ نہیں دی. نہیں, ان چیزوں سے, جالوں سے نکل, یہ مایا و جال ہے جو آپ کو پھنسا رہے ہیں, ان چیزوں سے نکل جائیے. یہ جادو ٹونا یا کسی کے اوپر الزام لگا لینا. آج چلیے بابا ٹولہین فلاں ٹولہین ہے, جانتے ہیں یہ کتنا بڑا الزام ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اللہ بھی معاف نہ کرے. کسی کے اوپر جادوگر ہونے کی تہمت لگا دینا. ایک لڑکی حبو آ رہی ہے, کیا سواری آ گئی, مخدوم بابا کیا لے گئے تھے, سواری آ گئی, فلاں کا نام اس نے لیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اچھا یہ بتلاؤ اس کے اوپر جو سواری آئی ہے وہ کیا تھا, فرشتہ ہے کہ شیطان ہے؟ ارے حضرت وہ شیطان ہے, ہم کو شیطان کی بات پہ بھروسہ کیوں کیا آپ نے؟ جو بولا, اگر مان بھی لیجئے کہ سواری آئی, میں تو جانتا ہوں کہ یہ سب فراڈ زیادہ ہوتا ہے, کچھ بیماری ہوتی ہے, کچھ فراڈ ہوتا ہے. اور اگر مان لے کہ بالکل صحیح بھی ہے, شیطان کی سواری ہے نا, تو شیطان سچ نہیں بولتا. شیطان سچ نہیں بولتا. شیطان کام ہے لڑانا. ہماری بڑی اماں نے کیا ہے, تمہاری دادی نے کیا ہے, تمہاری بوا نے کیا ہے, تمہاری پھوپھی نے کیا ہے, تمہاری پڑوسی نے کیا ہے, اب چلو گھر میں جھگڑا کرو, خاندان بڑھ گیا. ارے شیطان کی بات پہ اتنا بھروسہ لگتا ہے کہ جبریل وحی لے کر آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. جیسے ہی اس طرح کا کوئی نام آئے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم بالکل یقین نہیں کریں گے, بالکل یقین نہیں کریں گے. اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کریں. کبھی بھروسہ مت کیا کہ وہ شیطان بول رہا ہے, اور یقین کیجیے کہ شیطان جھوٹا ہوتا ہے. اس کا کام ہے گھر میں لڑانا, آپس میں لڑانا, رشتہ داروں میں لڑانا. اور اس طرح کی جو باتیں ملی ملا بیان کیا کرتے ہیں نا, ان کو دھتکار دیجیے اپنے سماج سے. وہ صرف پیسے کے لیے سب کر رہے ہیں. ایک کاروبار بنا ہوا ہے, ایک دھندا بنا ہوا ہے, پروفیشنل طور پہ کام ہو رہا ہے. بند کیجیے ان کاروباروں کو, اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا ہے. اگر جادو ہے, اگر ٹونا ہے, اگر شیطانی اثرات ہے, سب کا توڑ تو حدیث شریف میں ہے. یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو. ہم تو چاہتے ہیں کچھ پڑھے بھی نہ سب ہو جائے. مولانا صاحب گنڈا دے دیں, مولانا صاحب تعویذ دے دیں, مولانا صاحب پانی دے دیں, سب ختم ہو جائے. ہمیں پڑھنا نہ پڑھے, ہم کچھ نہیں کریں گے. مولانا صاحب کو کیا گئی ہے, پریشان آپ کریں گے مولانا صاحب, پریشان آپ کیجیے. لیکن بتائیے نا, بہت برا لوگ مانتے ہیں. میرا تجربہ ہے بھائی, میں اپنا تجربہ بھی کہیے کہ یہ پڑھیے, بہت برا مانتے ہیں. توجہ نہیں, اور گنڈا تعویذ دے دیجیے, بڑا خوش ہو گئے. نہیں, یہ سب توہمات ہیں. بند کیجیے ان چیزوں کو, سچی توبہ کیجیے اللہ کی بارگاہ میں. اگر اس طرح کا جرم ہوا ہے, سچی توبہ کیجیے, نکل جائیے ان چالوں کو توڑ پھوڑ کر نکل جائیے, اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا تو میرے پاس آئے, میں اسے معاف کروں گا. حل من مستعذب فارزقہ, ہے کوئی روزی کا طلبگار, بے روزگار ہے, پریشان حال ہے,
فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کام نہیں چل رہا ہے، آئے میرے پاس، آئے مجھ سے دعا کرے، میں روزی کا دروازہ کھول لوں گا. الا من مبتلٍ فوعى فیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ بیماری مبتلا ہے، آئے میرے پاس. اگر اس کی موت نہیں لکھی ہے نا، انشاءاللہ شفا کامل ہو جائے گی. میں شفا دوں گا، بیماری میں نے دی، شفا میں دوں گا، تنگی حالی میں دیا، خوشحالی میں دوں گا، اس کے گناہ کو میں معاف کروں گا، یہ تو میرا کام ہے. پوری رات اسی طرح صدائے رحمت آتی رہتی ہے. تو رات کو عبادت، خرافات بالکل نہیں. اللہ توفیق دے تو دن کو روزہ، بہتر یہ ہے کہ دو روزہ رکھ لیجیے، ایک رکھ سکتے ہیں تو ایک رکھ لیجیے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے. ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے. اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس مہینے میں روزہ زیادہ رکھیں گے، پھر رمضان کا بھی ہم رکھ لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ رکھ سکتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھ کر رمضان میں پریشانی ہو جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ روزہ نہ رکھے. اصل روزہ رمضان کا روزہ ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. اگر نفل کر کے فرض میں پریشانی ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نفل نہ رکھا جائے، فرض کی تیاری کر لی جائے. ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ روزے رکھ لیے جائیں اور فرض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو پائے گی، رمضان میں کمزوری نہیں ہوگی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کچھ روزے رکھ لینا چاہیے. خاص طور سے 14، 15 یا 15، 16 کو رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک چاہے تو ایک رکھ لیتے. عوام میں ایک بات اور مشہور ہے، وہ یہ کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے نفل، ایسی بات نہیں ہے. یہ خاص طور سے محرم کے مہینے میں عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 2 ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے. تو پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے روزہ رکھتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ سے قریب ہم ہیں اور حقدار ہیں، اور روزہ رکھنے کو حکم دیا. اور فرمایا کہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھتے ہو. وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. تو اس روزے کے لیے خاص ہے کہ وہ 2 ہی رکھنا چاہیے، اور جو روزے ہیں وہ ایک رکھ سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی اکثر 2 شنبہ کا روزہ رکھتے تھے. فرمایا کہ آج ہی کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، تو ایک تنہا روزہ رکھتے تو حضور کی سنت رہی ہے. ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 2 رکھ لیں تو اور بہتر ہے، مگر ایک رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں. تو روزے کا اہتمام کیجیے، رات کو عبادت کا اہتمام کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے. انفرادی طور پر کرنا چاہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کرنا چاہیں اجتماعی طور پر، مسجد و میاں کی عبادت کر لیں، جیسے چاہیے آپ کو کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس رات میں خاص طور سے مسلمانان عالم کے لیے دعا کیجیے گا. حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. مسلمانان ہند کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے ملک، پیارے ملک وطن ہندوستان کی سالمیت اور اس کے تحفظ کے لیے، اور یہاں کے جو قانون ہے اس کی بقا و تحفظ کے لیے آپ دعا کیجیے گا. مسلمان بڑے خطرات میں ہندوستان میں ہے، اس کو کبھی بھولیے گا مت، اور سچی توبہ کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم کو اور تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور سب پر اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے.